بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18ویں صدی کی ایک خوبصورت کہانی میکا، ایک لیمپ پوسٹ۔ بہت سے لکھنے والوں نے بے جان اشیاء کے احساسات اور جذبات پر لکھا اور بہت ہی شاہکار لکھا۔ ہر انسان کے دماغ کے کسی گوشے میں بے جان چیزوں کے احساسات کو لے کر کچھ تصورات ضرور ہوتے ہیں۔ ایسے ہی تصوراتی جذبات سے لبریز ایک کہانی میکا، ایک لیمپ پوسٹ۔ 18ویں صدی کے آغاز میں انگلستان تہذیب و تمدن میں مشرق اور مغرب کی نگاہوں کا مرکز تھا۔ برسٹل کی ایک خوبصورت گلی میں اینٹیں برابر لگی تھیں، جن کے دونوں اطراف بڑے پتھر سے فٹ پاتھ بنایا گیا تھا، جنہیں خوبصورتی سے برابر تراشا گیا تھا۔ گلی کے دونوں اطراف میں 3 سے 4 منزلہ مکان تھے۔ گلی کے کونے میں نصب ایک خوبصورت لیمپ پوسٹ گلی کی رونق کو بڑھا رہا تھا۔ لوہے کی موٹی چادر پر تراشے گئے نقش و نگار نے اس کی کاریگری کو شاہکار بنا دیا تھا۔ لیمپ پوسٹ 2 صدیوں سے زیادہ عرصہ وہاں نصب رہا۔ اس نے انگلستان کو بدلتے دیکھا، لوگوں کی نسلوں کو روشنی بخشی۔ وہ اپنے کام میں بہت خوش تھا، اسے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ہر شام بچوں کا ہجوم اس کی روشنی کے نیچے کھیلتا، بچے اس کے پیچھے چھپتے تھے، گلی محلے کے فنکار اس کے نیچے گانا گاتے۔ وہ لیمپ پوسٹ خود کو گرد و پیش کے لوگوں کا مرکز سمجھتا تھا۔ پھر ایک دن ایک شخص آیا جو رات کو اس کی روشنی کے نیچے بیٹھ کر پڑھتا رہا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ وہ شخص رات گئے تک لیمپ پوسٹ کے ساتھ ٹیک لگائے پڑھتا رہا۔ پھر وہ اٹھا، کتاب بند کی، کپڑے جھاڑ کر لیمپ پوسٹ سے مخاطب ہوا۔ میکا، تم ایک خوبصورت لیمپ پوسٹ ہو۔ اس روشنی کے لیے جو تم نے مجھے بخشی، تمہارا شکریہ۔ میرا نام جان ہے اور میں نے یہ سامنے والا مکان خرید لیا ہے۔ تم سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اس سارے عرصے میں یہ پہلا شخص تھا جس نے لیمپ پوسٹ کو نام دیا تھا میکا۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن درختوں کے کھنکتے پتوں سے چمکتی روشنی اور بھی چمکنے لگی، جس نے جان کو یہ احساس دلایا کہ شاید میکا نے اس کی بات سن لی ہو۔ 1 مہینے کی قلیل مدت میں وہ شخص میکا کا سب سے بہترین دوست بن گیا۔ جان روز لیمپ پوسٹ کے نیچے بیٹھتا، پڑھتا اور لیمپ پوسٹ سے باتیں کرتا، جس کی وجہ سے گلی کے بچے بھی لیمپ پوسٹ کو میکا کے نام سے پکارنے لگے۔ ہر آنے والا دن میکا کے دل میں جان کا اور گلی کے بچوں کا پیار بڑھاتا رہا۔ آج کی رات بھی وہ بہت دیر تک پڑھتا رہا۔ میکا پوری آب و تاب سے چمکتا رہا۔ جان اٹھا، میکا کا شکریہ ادا کیا اور ہاتھ سے تھپکی دیتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ میکا پیار، جذبات اور احساسات کی مہکتی خوشبو میں کب سو گیا اسے کچھ معلوم نہیں۔ اگلی صبح میکا کی آنکھ ہتھوڑے کی زوردار آواز سے کھلی۔ گلی کا منظر عجیب تھا۔ چند مزدور تھے جو میکا کے پاس کھڑے بات کر رہے تھے۔ وہ میکا کو اکھاڑ کر لے جانے کی بات کر رہے تھے۔ اسی دوران گلی میں ایک ٹرک آیا جس پر جدید الیکٹرک لائٹ پول تھا۔ وہ مزدور کہنے لگے کہ اس پرانے لیمپ پوسٹ کو یہاں سے اتار کر یہاں جدید الیکٹرک لائٹ پول لگانا ہے۔ میکا کی تو جیسے ایک دم زندگی ہی ختم ہو گئی ہو۔ وہ بہت پریشان ہوا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ جان اور بچوں کو آواز دینا چاہتا تھا، لیکن وہ دے نہیں سکتا تھا۔ مزدور نے میکا کے نیچے سے زمین کو کھودنا شروع کیا اور کچھ ہی دیر میں انہوں نے میکا کو زمین سے الگ کر کر گلی کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ میکا بہت پریشان تھا۔ وہ اس جگہ کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میکا انتظار میں تھا کہ جان آئے، وہ ان لوگوں پر غصہ کرے، وہ میکا کو دوبارہ سے نصب کر دے۔ اچانک میکا کو جان نظر آیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی خوش ہو گیا۔ جان ان مزدوروں کے پاس گیا اور کچھ بات کرنے لگا۔ میکا خوش ہو گیا کہ اب جان اسے واپس نصب کروا دے گا۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد جان اپنے گھر چلا گیا اور مزدور جدید الیکٹرک لائٹ پول بالکل اسی جگہ نصب کرنے میں مصروف ہو گئے جہاں پہ میکا نصب تھا۔ کچھ دیر میں جان گھر سے باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھا جس میں تھرماس اور چائے کے کپ تھے۔ جان نے مزدوروں کو چائے پیش کی اور نیا الیکٹرک پول لگانے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ سب میکا کے لیے بہت ہی دکھ اور تکلیف دہ تھا۔ میکا کو اٹھا کر ٹرک میں رکھ دیا گیا جہاں پہلے سے کچھ لیمپ پوسٹ پڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور دیکھتا ان پر ترپال ڈال دی گئی اور پھر ٹرک کافی دیر تک چلتا رہا۔ کافی گھنٹوں کی طویل مسافت کے بعد ان کے اوپر سے چادر اتاری گئی تو وہ ایک سکریپ یارڈ میں تھے جہاں انہیں بیکار اور نکارہ چیزوں کے ساتھ پھینک دیا گیا۔ اس رات چاند مکمل تھا اور چاندنی ہر سو پھیل رہی تھی، لیکن میکا کا دل وہیں برسٹل کی کسی گلی میں رہ گیا تھا۔ نہ جان دکھتا تھا، نہ گلی کے بچوں کی رونق۔ وہ چاند کی چمکتی روشنی میں یہ سوچتا سو گیا
کہ جسے وہ محبت سمجھتا تھا شاید وہ صرف ضرورت تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اب اسے ٹکڑوں میں توڑ کر پگھلا دیا جائے گا۔ میکا، ایک خوبصورت لیمپ پوسٹ، اب ایک لیمپ پوسٹ نہیں رہے گا۔ یہ سوچتے ہی اسے خود سے جڑے تمام القابات جھوٹے لگنے لگے۔ میکا کا دل رو رہا تھا، لیکن نہ آنسو تھے نہ آواز۔ احساسات اور جذبات کی اس مشکل ترین کیفیت میں وہ کب سو گیا اسے کچھ معلوم نہیں۔ صبح میکا کی آنکھ کھلی، ایک شخص اس سے مٹی جھاڑ رہا تھا اور کچھ فاصلے پر ایک اور شخص کھڑا تھا۔ مٹی جھاڑتے ہوئے شخص بولا، سر یہی والا ہے نا؟ جس پر اس کے سر نے جواب دیا، ہاں یہی والا ہے، مزدوروں سے کہو اور اسے ٹرک پر لوڈ کروا دو۔ اتنے میں ایک شخص آیا جسے دیکھ کر میکا حیران رہ گیا، کیونکہ وہ جان تھا۔ جان نے قریب کھڑے ایک شخص کو چند پیسے دیے اور پھر میکا دی لیمپ پوسٹ کے پاس آیا اور پیار سے اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ سب ختم ہو گیا اور جان نہیں آئے گا؟ ایک دم سے سب کچھ اچھا ہو گیا اور ہر شے کا رنگ بھلا لگنے لگا۔ محبت نہ ختم ہونے والی شے ہو کر رہ گئی۔ جلد ہی وہ دوبارہ برسٹل کی اس خوبصورت گلی میں جان کے گھر کے سامنے نصب تھا۔ وہ شام سب سے زیادہ حسین تھی۔ بچے پھر سے اس کی روشنی میں کھیل رہے تھے۔ جان بھی کتاب لیے میکا سے ٹیک لگائے پڑھنے لگا۔ دھیرے دھیرے سب لوگ چلے گئے۔ رات گہری ہوتی گئی۔ آسمان پر بادل گرجنے لگے اور بارش کی ہلکی پھونکار نے جان کو اٹھنے پر مجبور کیا۔ جان اٹھا، میکا کو تھپکی دی اور اپنے گھر چلا گیا۔ میکا ابھی اس تھپکی کے پیار بھرے احساس سے نہیں نکلا تھا کہ جان واپس آیا اور لیمپ پوسٹ کو لپٹ گیا اور بولا، میں جانتا ہوں تم ہم سے بہت پیار کرتے ہو، تم نے ہمیشہ ہمارا فائدہ کیا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میکا کہ میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ جان کی گرفت اور مضبوط ہوئی اور جان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میکا بولنا چاہتا تھا پر وہ مجبور تھا۔ میکا بھی اسے لپٹنا چاہتا تھا پر وہ مجبور تھا۔ بارش کی بوندیں میکا کے اوپر سے آہستہ آہستہ نیچے سرک رہی تھیں۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ بارش کی بوندیں نہیں بلکہ میکا کی خوشی کے آنسو ہیں۔ محبت کے اس گہرے احساس میں میکا نے اپنی تصور کی آنکھوں کو بند کیا اور وہ بھی جان کو لپٹ گیا۔